اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کی برائیاں ان پر سے جھاڑ دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں درجات کے لحاظ سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر مانگا جاتا ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اور اسے سلام کہتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کی خطائیں اس طرح جھاڑ دی جاتی ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک چیز کی چابی ہوتی ہے اور تمام آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت داری رزق کو کھینچتی ہے اور خیانت فقیری کو کھینچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصوں کو روک لے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب روک لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہماری بڑے کی تمیز نہ کی اور چھوٹے پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جس نے سبحان اللہ العظیم کہا، اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگایا جائے گا۔ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیات رات میں پڑھ لی اور اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔